السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق اور فصیح زکا. آج اور ابھی دو رائے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن کی بات ہوگی. دنیا کے ایک اور کونے میں ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے. نو منتخب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اولین عہدے پر فائز ہو چکے ہیں, حلف اٹھا چکے ہیں, اور حالانکہ دنیا بھر غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے, ایک اور رائے یہ ہے کہ یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ ایک انتہائی نااہل, قوم پرست, نسل پرست آدمی بھی صدر منتخب ہو سکتا ہے. کیوں جناب؟ یہ ایک خیر تضاد نہیں کہنا چاہیے, شاید کہنا چاہیے کہ جمہوریت کے حسن کا یہ بھی ایک حصہ ہے. ٹھیک, میرے خیال میں لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ موقع استعمال کرے گا کہ جو انہوں نے ڈویژنز پھیلائے تھے اپنے الیکشن کیمپین میں, اسے تھوڑا اس پہ ریلیکس کر کے لوگوں کو کہہ دے گا کہ میں سب کا پریزیڈنٹ ہوں. لیکن انہوں نے کم از کم جس طرح سے بیان کیا ہے کافی ایمبیشس پلان ہے. یہ ایک انوگریشن سپیچ اتنی نہیں لگ رہی تھی جتنا اگر آپ نے ایک مشہور فلم ہے انڈیپینڈنس ڈے, جی ہاں, وہ دیکھا ہے تو جب ایلینز آ جاتے ہیں وہ پریزیڈنٹ آ جاتے ہیں کہ اب ہم وار کی طرف جا رہے ہیں, سب کو ایک ہونا چاہیے. تو اس میں جو بہت سی چیزیں تھیں, ایک جو ان کے الیکشن پرومسز تھے اس کا پھر ذکر ہوا. دوسرا یہ ہے کہ کوائٹ کلیئرلی پروٹیکشنزم کی طرف جو امریکہ کے ٹریٹیز ہیں ان کو پھر دیکھنا, جو ان کی ملٹری اسسٹنس ہیں. میرے خیال میں عمر فاروق بھائی پاکستان پہ اثر ذرا بہتر بتائیں گے, لیکن جہاں تک انہوں نے آج یہ اسپیچ بیان کی ہے, میرے خیال میں اگینسٹ ٹائپ, اگینسٹ ایکسپیکٹیشنز, اندازہ تھا کہ یہ آگے لے کے جائیں گے. دوسرا یہ تھا کہ ان کی اسپیچ میں کانٹرڈکشنز بھی بہت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک عوامی پریزیڈنٹ ہوں گے, عوام کے لوگ آئیں گے, لیکن جو ان کی کیبنٹ ہے, ان کی کیبنٹ کی نیٹ ورتھ جو ہے نا وہ کوئی $4 بلین ہے. اس سے پہلے سب سے زیادہ جارج بش کا تھا, وہ $350 ملین تھا. تو اس نے وہی سیم اولڈ فیسز لائے, سیم اولڈ جگہوں سے, کنٹریبیوٹرز ٹو پارٹیز جو پیٹرنیج دیکھتے ہیں, لیکن باتیں جو یہ کر رہا ہے یہ اور کچھ ایک لحاظ سے ایک بات ہے کہ 1980s میں تھیچر تھے, ریگن تھے, وہ بہت زیادہ فری مارکیٹ کیپٹلزم میں بلیو کرتے تھے. ان کا یقین یہ تھا کہ اگر آپ لوگوں کو چھوڑیں, حکومت کم ہو, خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مسٹیک جو ہوئی تھی, وہ جو نیو لیفٹ کی پارٹی آئیں انہوں نے وہی پالیسیز لیکن ایک دوسرے نام کے طور پہ ڈی ریگولیشن کیا. اور کچھ باتیں جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیح ہیں. جو ان کی سمجھ تھی کہ اگر جابز یہاں سے چلی جائے باہر, کچھ اور جابز اس کے جگہ آ جائیں گے, لیکن وہ جابز اتنی ویل پیئنگ نہیں تھی. اب لگ رہا ہے اب ایک ٹیکنالوجیکل ریولوشن بھی آ گیا ہے جہاں آپ کو اتنے لیبر نہیں چاہیے, آٹومیشن بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں کچھ تھوڑا بہت انہوں نے قوم کے ہاتھ پہ ان کو اسیس صحیح کیا ہے, لیکن جو یہ کرنے والے ہیں کم از کم سپیچ کے اگر ہم مان لیں کہ یہ یہی کریں گے, یہ کافی ریڈیکل آئیڈیاز, کافی بڑا ڈپارچر ہے جو یو ایس کم از کم ایک کنٹینیوٹی آئی ہے 10-15 سال سے. تو میرے خیال میں یہ 4 سال انٹرسٹنگ ہوں گے اور پریس کی دکان کم از کم بہت اچھی چلے گی. خیر ڈونلڈ ٹرمپ ویسے بھی میرے خیال سے تمام توقعات کے خلاف جا کے صدر منتخب ہوا ہے, تو یہ شاید ٹھیک ہے, درست ہے کہ جس طرح کی اس نے تقریر بھی کی وہ انہی مقاصد کا اظہار کرے گا جو کسی سابق صدر نے نہیں کیا. لیکن جب, اور عمر صاحب یہ جانتے ہیں, 2009 میں جب براک اوباما نے یہی تقریر کی ادھر ہی کھڑے, تو ایک خاص پویٹک سا شاعرانہ قسم کے انداز میں انہوں نے تاریخ کی بات کی, اور جس طرح پہلے غلاموں کی لاشنگ ہوا کرتی تھی اور نسل پرستی کی جو اتنی میں سمجھتا ہوں بدترین میراث تھی, اس کی باتیں کی کہ یہ سب میں اوور کم کر چکا ہوں اور اس لیے میں اب اس عہدے پر فائز ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں نہ صرف بنیادی تھیں, بیسک قسم کی تھیں, بدصورت قسم کی تھیں, لیکن وہ اس طرح کی بڑی بڑی تقریروں میں میرے خیال سے شامل نہیں ہوگا. لیکن عمر صاحب بہتر جانتے ہیں. میرا خیال ہے یہ آج کا دن ہے نا, امریکہ کی لبرل پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا برا دن ہے, بری خواب ہے بڑی, کیونکہ دیکھیں نا اس نے بات کی اینٹی گلوبلائزیشن. امریکہ کی لبرل پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ گلوبلائزیشن کی بات کرتی ہے کہ اکانومی انٹر کنیکٹڈنس
ان دا اکانومی، ورلڈ اکانومی میں انٹر کنیکٹڈنیس ہے، اور اس انٹر کنیکٹڈنیس کو امریکہ کی ملٹری اور پولیٹیکل پاور سسٹین کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ورلڈ گلوبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، اس گلوبلائزڈ اکانومی کو سسٹین کون کرتا ہے؟ امریکہ کی ملٹری اور پولیٹیکل پاور. یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو سبسڈائز نہیں کریں گے. جب آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو سبسڈائز نہیں کریں گے، جیسے پاکستانی ملٹری کو آپ سبسڈائز نہیں کریں گے، تو ان میں پہلے پاکستان نہیں اور پہلا جو ایکس آتا ہے وہ پاکستان کو ہی آتا ہے، بالکل آتا ہے، کیونکہ پابندی لگ جائے گی. بیسک ریسیپینٹ آف امریکن ملٹری ایڈ، اگر آپ اس کو دیکھ لینا، مصر کے بعد سب سے بڑا ملٹری ایڈ کا ریسیپینٹ پاکستان ہے. اچھا عمر صاحب، میں اس کے تھوڑی سی میں بات کمپلیٹ کر دوں کہ اینٹی گلوبلائزیشن، ابھی میں تھوڑے دنوں پہلے فورن افیئرز میں ایک امریکہ کا واشنگٹن بیسڈ میگزین ہے، اس میں ایک آیا ہوا تھا کہ جو لبرل پولیٹیکل آرڈر ہے اس کو بہت سی تھریٹس ہیں، انٹرنیشنل لبرل پولیٹیکل آرڈر، لیکن اس کو سسٹین کیونکہ امریکہ کی ملٹری اور پولیٹیکل پاور کرتی ہے، اس لیے اس کے کنٹینیو کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. یہ ایک بہت بڑا وہ جوزف نائے ان کا ایک ایڈیولوگ ہے، امریکن ڈپلومیٹ بھی رہا ہے اور ایڈیولوگ بھی ہے، اس نے یہ آرٹیکل لکھا تھا. لیکن یہ جو سپیچ ہے، یہ سپیچ آپ بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ان سب چیزوں سے وڈرا کر جائے گا اگر یہ پالیسی بن جاتی ہے، یہ اس کی سپیچ. یعنی لبرل پولیٹیکل آرڈر کو سسٹین بھی نہیں آپ کریں گے، آپ گلوبلائزیشن کو بھی سسٹین نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نوکریاں بچائیں گے، اپنی اکانومی بچائیں گے، اپنے پیسے کو واپس لے کے آئیں گے. یہ سب باتیں اینٹی گلوبلائزیشن، اینٹی لبرل پولیٹیکل آرڈر ہے، اور پاکستان کے لیے بھی بہت بری خبر ہے. معیشت کے طور پہ یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن جو لبرل سیاسی نظام کہ جی دنیا میں تباہ ہو جائے گا، یہ مجھے خاص نظر نہیں آیا. تباہ ہونے کی بات نہیں کر رہا، لیکن کم ہو جائے گا. امریکہ جو ہے نا اس لبرل پولیٹیکل آرڈر کو سسٹین نہیں کرے گا اپنی ملٹری، اور اگر یہ پالیسی بن جاتی ہے. جناب بات یہ براک اوباما کا شاید جو چہرہ تھا، جو اس نے اس کو یہ روپ دیا، وہ زیادہ حسین تھا. اب ایک انتہائی بدصورت اور بنیادی طور پہ نااہل آدمی انہی طرح کی پالیسی آگے کر رہا ہے. اچھا خیر، ٹھیک، اس پہ بات کرتے رہیں گے کہ جی آگے کا مستقبل کس طرح دکھائی دے رہا ہے، اور اس انوگریشن کے بعد اس صدر کا کیا لاہ عمل ہوگا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہو رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور امریکہ کے اولین عہدے پر یہ صاحب فائز ہو چکے ہیں. اب میں شاید زیادہ اس میں تنقید نہیں کرنا چاہتا. پھر عمر صاحب جذباتی ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ذرا ججمنٹ اور جذبات کی ہوتی. دیکھیں جناب، دنیا بھر لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان ساروں کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کو اتنا ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. بات اگر تعمیری کر لیتے ہیں، ہم ججمنٹ کو چھوڑ کے، امریکن سٹیزن، ججمنٹ کو چھوڑ کے، ناٹ امریکن کمنٹیٹرز، اس لیے میرا خیال ہے نہیں. لیکن آپ نے اپنی کامنٹری میں پہلے ہی جملے میں کہہ دیا نا کہ پاکستان پہ اثر پڑے گا، سنجیدہ اثر پڑے گا. تو پھر آپ پاکستانی بحیثیت پاکستانی شہری آپ کامنٹری کر دیں. سنجیدہ اثر پڑے ہونے کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری پچھلے 3-4 دنوں میں پاکستان کی جو فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بہت سے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے لیے یہ بالکل امپریسو بات نہیں ہے کہ وہ انڈین امریکنز کی اس سے کلوزنس جو ہے، یہ کوئی بہت امپریسو بات نہیں ہے. دس از ناٹ پالیسی، دس از پی آر. بالکل ٹھیک ہے، اور پی آر کی وجہ سے پالیسیز نہیں بنتی. ٹھیک ہے، پالیسیز بنتی ہیں ہارڈ پولیٹیکل فیکٹس کی وجہ سے، یا ہارڈ اکنامک اس کی بیسز ہوتی ہیں. اچھا، آپ کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آدمی کو کوئی آئیڈیا ہے ان ہارڈ پولیٹیکل فیکٹس کا یا پالیسی کا؟ ان کی جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے نا، وہ ایک بڑی ویل آئلڈ قسم کی ان کی مشینری ہے جو پالیسی میکنگ کر رہی ہوتی ہے. یہ امریکن پریزیڈنٹ، ایسے امریکن پریزیڈنٹ جو فورن پالیسی پریزیڈنٹس ہیں، وہ نکسن کے بعد میرا خیال ہے شاید کلنٹن آیا ہے یا یہ براک اوباما آیا ہے، جو فورن پالیسی پریزیڈنٹس تھے. ٹھیک ہے، ورنہ یہ آپ اس سے ایکسپیکٹ اس لیے نہ کریں، یہ فورن پالیسی جو باتیں یہ کر رہا ہے
یہ تو اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کے کسی سے اچھے تعلق، اگر یہ باتیں جاری رکھے گا تو اس سے کسی فورن لیڈر سے اچھے تعلقات بن ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ بات سننا چاہتے ہیں جو براک اوباما، جو لبرل پولیٹیکل آرڈر کی بات کرتے تھے جو لوگ. جناب مجھے سمجھ نہیں، ایون جو ان لبرل پولیٹیکل لیڈرز جو بھی ہیں نا، وہ بھی امریکہ کے منہ سے لبرل پولیٹیکل آرڈر کی بات ہی سننا چاہتے ہیں. لیکن مجھے اس ایکسپریشن کا مطلب نہیں پتا کہ لبرل سیاسی نظام کیا چیز ہوتی ہے. اگر براک اوباما، ٹھیک آپ ضرور بتائیے گا، لیکن براک اوباما صدر ہوتے ہوئے اس لبرل سیاسی نظام کے تحت انہوں نے NSA جس کو آپ کہتے ہیں کاؤنٹر سرویلنس جو ہے، اس کی ایکسپینشن انہوں نے اگر ایک منٹ بات سن لیں، بے انتہا بڑھا دی. جارج ڈبلیو بش کی صدارت میں انہوں نے 4 ممالک کو بام کیا، اس کے بعد براک اوباما نے 7 ممالک کو بام کیا. تو یہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ایک لبرل سیاسی نظام ہے، مجھے کہیں نظر نہیں آتا. اور کمزور ہوتے ہوئے کیا ہوگا، کبھی پہلے آپ بات ان سے لے لیں، لیکن میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ لبرل پولیٹیکل آرڈر سے وہ ان کا کیا مطلب ہے. اچھا چلے، ہمارے ساتھ جی وائس آف امریکہ سے عائشہ خالد صاحبہ ہیں. جی ویلکم. ثاقب صاحب ہیں، معذرت کے ساتھ ثاقب صاحب ہیں وائس آف امریکہ سے. جی ثاقب صاحب ویلکم. اسلام ہوں میں وائس آف امریکہ سے. ثاقب الاسلام صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج تقریر کی، اس سے مستقبل کا کیا لاہ عمل دکھائی دیتا ہے؟ لاہ عمل وہی ہے جیسے جب سے وہ، بلکہ انہوں نے اپنی جب کمپین شروع کی تھی وہ یہی کہتے آ رہے ہیں کہ وی ول سٹارٹ وننگ، یعنی ہم جیتنا شروع کر دیں گے. کیسے ابھی تک انہوں نے واضح نہیں کیا. پالیسیز واضح ہوں گی جب ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی اپنا کام شروع کریں گے وائٹ ہاؤس میں جا کر، جو کہ آج سے شروع ہو جائے گا. اور دیکھتے ہیں کہ ان کا پہلا صدارتی حکم نامہ کیا ہوگا. ان کی پالیسیز کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بالکل ایک فلیکسیبل اور جو ہے کہ سڈن پالیسیز ہوں گی جن کے بارے میں شاید میڈیا کو اور دوسرے لوگوں کو کم ہی معلوم ہوگا. لیکن جو اس چیز کو بیلنس کرتی ہے وہ ہے ریپبلکن پارٹی کا ہونا، کہ ان کے پیچھے جو کنزرویٹو پارٹی رہی ہے اور جو ہمیشہ سے جن کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ فارن پالیسی کے حوالے سے متوازن رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پارٹی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یا وہ اسی طرح سے اپنے اقدامات کرتے ہیں جیسے وہ ٹویٹر پر لوگوں سے ڈائریکٹ بات کرتے رہے ہیں. تو اسی بارے میں جو قیاس آرائیاں واشنگٹن میں جاری ہیں، یہی بات کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے صدر ثابت ہوں گے، ویسے ہی جیسے ہم انہیں اب تک دیکھتے آئے ہیں، یا ان میں کوئی تبدیلی آئے گی. جی اچھا ثاقب صاحب یہ بھی بتائیے گا، جو ہر طرف اب مظاہرے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس سے کیا جو نو منتخب صدر ہے اس کی پالیسیز پہ کوئی اس طرح کا اثر پڑے گا؟ جی نہیں، یہ مظاہرے جو ہیں وہ اتنی شدت اختیار نہیں کیے جتنی کہ توقع کی جا رہی تھی. اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں واشنگٹن ڈی سی کے 3 جگہوں پر آج مظاہرے ہوئے ہیں. اور کل رات کو نیشنل پریس کلب کے باہر مظاہرہ ہوا. آج کیپٹل بلڈنگ اور کینیڈین ایمبیسی کے پاس جان مارشل پارک میں مظاہرہ ہوا. وائٹ ہاؤس کے پاس ایک مظاہرہ ہوا اور ڈیوپنٹ سرکل میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک مظاہرہ اس وقت کیا جا رہا ہے. سو یہ جو مظاہرے ہیں ان میں 500 1000 1500 لوگ ہیں اور وہ منتشر ہو جاتے ہیں، تھوڑے بہت اکٹھے ہوتے ہیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی بھی عہدیدار کسی جگہ پہ اسپیچ دے رہا ہوتا ہے تو ان مظاہروں میں شدت آ جاتی ہے. سو یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف سٹیٹس سے واشنگٹن ڈی سی میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے ہیں، لیکن ان میں اتنی شدت نہیں دیکھی گئی جتنا کہ متوقع تھی. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ مظاہرے، اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ مظاہرے اور احتجاج جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو تبدیل کر سکیں گے، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اور جو ان کا انداز حکومت ہے وہ وہی رہے گا جیسا ہم نے ان کو دیکھا ہے، جیسے وہ ریئل لائف میں ہے، جیسے وہ ڈائریکٹ ہو کر بات کرتے ہیں. برعکس ڈفرنٹ صدور کے جو پہلے امریکی صدور رہے ہیں وہ پولیٹیکلی کریکٹ رہتے ہیں، اپنی الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بلا جھجک اور بے دھڑک سب کچھ کہہ دیتے ہیں. یہی ان کی خاصیت ہے اور اسی خاصیت کی وجہ سے شاید وہ منتخب ہوئے ہیں، متوسط طبقے کے سفید فام امریکیوں میں مقبول ہوئے اور صدر منتخب ہوئے. اور آج 45ویں صدر کے طور پر وہ وائٹ ہاؤس جا رہے ہیں. سو جو احتجاج ہے وہ جاری رہے گا. احتجاج کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک وہ چاہتے ہیں کہ جب تک لوگ سٹریٹس پر یعنی سڑکوں پر رہیں گے وہ اتنا بہتر ہوگا. لیکن لگ نہیں رہا کہ یہ سب کچھ ہوگا آگے چل کر. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کیا رہتی ہیں اور یہ مظاہرے ان کے خلاف کتنی شدت اختیار کرتے ہیں اور کہاں تک لے کر جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک.
بالکل ٹھیک ثاقب صاحب، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. ویسے ایک چیز ہے، یہ جو پروٹیسٹ ہے نا، ہم نے امریکہ کو ذرا غلط سمجھا ہے. ویٹنام وار کے بعد اس لیول کے پروٹیسٹ ہوئے نہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو جب یہ ریئل اسٹیٹ کریش ہوا تھا 2008 میں، وہ بیسٹ ٹائم تھا کہ لوگ اڑیں، سب کے انکمز خراب ہو گئے. وہ کیوں کہ بزنسز نے بہت ایکسیس کی، ڈی ریگولیشن کے لیے نا بڑا پرابلم جو ہے نا وہ مظاہرے نہیں ہیں. میرا خیال ہے وہ جو رشین انٹیلیجنس کی طرف سے امریکی انتخابات کے دوران مداخلت ہے، وہ شاید اس سے بڑا لیجٹمیسی کا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آج پورے دن ہم نے ٹی وی پہ دیکھا پاکستان میں کہ بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ انفیکچوئل ہے. یہ اگر 2008 میں کامیاب نہیں ہوئے تو ابھی نہیں ہوں گے جب تک اس نے کوئی پالیسی ایکشن نہ لی ہو. بالکل. تو ابھی فی الحال یہ جو ہے نا، یہ ٹی وی اچھا ہے لیکن امپیکٹ یہ امپیکٹ اس کا امپیکٹ نہیں ہے. ویسے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب یہ براک اوباما پریزیڈنٹ بنے تھے تو ان کی سیکرٹ سروس نے ان سے جو ہی واز ایڈکٹڈ ٹو بلیک بیری ان سے ضبط کر لیا تھا کہ آپ اس بلیک بیری کو استعمال نہیں کر سکتے. جو سیکیورٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے پریزیڈنٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو یوز بلیک بیری. اسی طرح یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب ان کو شاید ٹویٹر ہینڈل نہ کرنے دیا جائے ڈائریکٹلی. ٹھیک، خیر ان سے تو میرے خیال سے چھیننا ہی ہوگا، وہ خود سے تو نہیں دیں گے. لیکن جس طرح آپ نے کہا اور وائس آف امریکہ کے نمائندے نے بھی کہا کہ مشکل لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انداز میں کسی طرح کی بھی تبدیلی آئے گی. خیر اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر منتخب ہو چکے ہیں، حلف اٹھا چکے ہیں. ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. کچھ ہم نے شہریوں سے بھی پوچھا کہ ان کی کیا رائے ہے، لیکن اس سے پہلے عمر فاروق صاحب ہمیں بتائیں گے کہ سیاسی لبرل نظام امریکہ کا کیا ہے، کیونکہ مجھے خاص دکھائی نہیں دیتا. جی جناب. سیاسی لبرل کے جو میننگ آپ لیتے ہیں نا ڈومیسٹک پالیٹکس میں، انٹرنیشنل لبرل پولیٹیکل آرڈر اس سینس میں استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. امریکنز بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امریکنز کہتے ہیں کہ لبرل پولیٹیکل آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب سے تیل جو ہے نا وہ انڈیا کو پہنچتا رہے. ٹھیک. اور امریکنز یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسیز پرویل کرتی رہیں ساری دنیا میں. ٹھیک ہے. اور اگر ڈیموکریسیز پرویل نہیں کر رہی تو وہ کم از کم اس پولیٹیکل آرڈر کو جو ڈیموکریسیز نہیں ہیں اور ان کے الائز ہیں، یعنی سعودی عرب جو ہے وہ اٹس ناٹ اے ڈیموکریسی بٹ اٹس این لائی آف امریکہ. وہ امریکہ کی لیڈرشپ میں اس پولیٹیکل آرڈر کو جس میں سعودی عرب سے تیل، یہ میں آپ کو ایک کروڈ سی ایگزامپل دے رہا ہوں، سعودی عرب سے تیل انڈیا پہنچتا رہے، جاپان پہنچتا رہے، ازبکستان پہنچتا رہے، یعنی ان کی انڈسٹری چلتی رہے اور وہ اکنامک لبرل آرڈر جو ہے وہ پرویل کرتا رہے. یہ اس سینس میں لیتے ہیں. بومبنگ شامنگ کو وہ اس میں کنسیڈر نہیں کرتے. اور اب آپ تنگ نظر ہو رہے ہیں اور پروٹیکشن کی طرف جا رہے ہیں معیشت کے طور پر. ایک اور چیز اس میں یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، وہ اس سپیچ میں اس نے کہا جو ہمارے طور زندگی ہے وہ ہم کسی اور پہ نہیں لانا چاہتے. اکثر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. تو ایک یہ ان چیزیں. اور دوسرا یہ بھی ذرا دیکھنا ہوگا کہ ابھی تک جن لوگوں کا اس نے ذکر کیا جو یہ ایڈمائر کرتے ہیں تو وہ اسٹرانگ مین ہے، وہ سی سی ہے، وہ پوٹن ہے. ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسے چائنا کیوں نہیں پسند. ٹھیک ہے نا. وہاں بھی لیکن وہاں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے تو یہ مسئلہ ہے. اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے، ان سے پوچھا گیا پچھلے ہفتے کہ آپ کے ہیرو کون ہیں، اور آگے سے فرمایا کہ جی میرا کوئی ہیرو نہیں ہے، مجھے ہیرو کا کانسیپٹ انتہائی نامناسب لگتا ہے. اس سے تھوڑا سا یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی آپ ہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے، وہ اپنی ہی تاریخ بنا رہا ہے، اپنا ہی راستہ بنا رہا ہے. وہ آدمی بچپن سے اپنے آپ کو پوجا کرتا رہا. اپنی اسپیچ شروع کہاں سے کرتا ہے؟ وہ 4 پریزیڈنٹ جو امریکن پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو نگیٹ کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاور ٹرانسفر ہو رہی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سے لوگوں کی طرف. I represent the people
and you represent the political establishment which I have defeated in the elections. بالکل صحیح. اب ہم Orange Revolution ہے امریکہ کا. ایک یوکرین میں ہوا ہے کیا ایک یہاں ہوا ہے. اب اگر ہم آ جائیں لوگوں کے کہنے پہ, رضا علی خان صاحب نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی اوباما سے لوگ کہ اس طرح کے توقعات تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دنیا تبدیل ہو جائے گی, میریکلز آ جائیں گے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے اس طرح کے توقعات کسی کے نہیں ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے, یہ زیادہ ریئلسٹک ہے. اتفاق کریں گے آپ؟ بالکل. میرے خیال میں تھوڑا بہت مجھے بھی یاد ہے جب اوباما الیکٹ تھا, الیکشن ان کا تھا, میں ویسے ہی خوش ہو رہا تھا کہ یہ دنیا بدل جائے گی. اصل میں عمر صاحب, میں نے اور فصیح صاحب نے دونوں نے ٹویٹ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. مجھے کسی نے ویسے لفٹ نہیں کرائی, لیکن فصیح بھائی کو کافی اس طرح کے جواب ملے ہیں. موسیٰ بھائی جو ہیں وہ he has been active on the social media. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ امریکن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ براک اوباما جو ہے نا اور اس کی فیملی جو ہے نا بڑے سوبر اور سوفسٹیکیٹڈ قسم کے لوگ, وائٹ ہاؤس سے امیج پروجیکٹ ہو رہا ہوتا تھا. اب اس کا جو امیج پروجیکٹ ہونے والا ہے بڑا لاؤڈ, پرفارمنگ آرٹ سے کلوز, ریگن کی طرح کا پرسنالٹی اس کی ایمرج ہو رہی ہے. ایک براک اوباما کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ابراہم لنکن کے بعد سب سے زیادہ ایسا پریزیڈنٹ تھا جو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ میں تھا, اور اس کا ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئی تھنک امریکن میڈیا از رپورٹنگ کہ براک اوباما کو وائٹ ہاؤس کی لائبریری بہت مس کرے گی, اور اس کے بارے میں یہ اس کو پتہ نہیں کیا مس کرے گا. آئی ڈونٹ نو کہ کیا یہ کا امیج پروجیکٹ بالکل ڈفرینٹ امیج پروجیکٹ کرے گا. ساتھ میں موسیٰ وقار نے بھی ایک بہت اچھا سوال اٹھایا کہ کتنی دیر لگے گی اس سے پہلے کہ پیوٹن جو ہے وہ ٹیک اوور کرے. تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوا, تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. میرا خیال ہے یہ جو پوٹن والا مسئلہ ہے نا, یہ کیسے ہوا ہے؟ پوٹن والا مسئلہ اس کے لیے لیجیٹمیسی کا کویسچن ارائز کرے گا. it will give rise to a legitimacy question for ڈونلڈ ٹرمپ. یہ شاید مظاہرے اتنا بڑا لیجٹمیسی کا کوشچن ارائز نہ کریں, لیکن یہ پوٹن کی انوالومنٹ, رشین انٹیلیجنس کی انوالومنٹ ان امریکن الیکشنز, دس ول گیو رائز ٹو اے لیجٹمیسی کوشچن فار ڈونلڈ ٹرمپ. ٹھیک. ایک جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز اب ریپبلکنس کے ساتھ ہیں. اس کو کون کیا کہے گا, اسے کون کہے گا, لیکن 2018 میں 2 سال یہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, میرے خیال میں چیکس اس پہ ذرا کم ہوں گے, لیکن 2018 کے بعد انکمبنسی فیکٹر بھی ہو جاتا ہے. یہ اگر واقعی امریکہ کو غرق کروانا چاہتے ہیں تب تک اثرات بھی آ جائیں گے, تو اس کے بعد اس کا پریزیڈنسی جو ہے کافی مشکل میں ہوگی. ایک انہوں نے بیچ میں بات کی تھی, شاید آخر میں کرنی چاہیے, انتہا پسندی کے بارے میں, کہ انتہا پسندی کو ختم کیا جائے. اب اس کے اب عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ تنگ نظر ہوتے جا رہے ہیں, اب واپس امریکہ کی طرف سارا فوکس آ رہا ہے. جہاں ہم انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں, کیا وہ بھی بش سٹائل ادھر ادھر دیکھیں گے؟ ہماری طرف سے فوکس شفٹ ہو گیا نا. افغانستان از ناٹ ان فوکس. ایکسٹریمزم کے حوالے سے افغانستان اور پاکستان آر ناٹ ان فوکس. فوکس شفٹ ہو گیا سیریا کی طرف. اب آپ امریکہ جائیں, میں آئی واز ان امریکہ, وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کر لیں, آپ کسی اور سے ہوم لینڈ سیکورٹی سے بات کر لیں, وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی یہاں سے لوگ ویسٹرن کنٹریز سے لوگ بھاگ کے جو ایکسٹریمزم کی طرف مائل ہیں وہ سیریا جا رہے ہیں. نو بڈی سیز کہ یہ پاکستان جا رہے ہیں یا افغانستان جا رہے ہیں, سب یہ کہتے ہیں سیریا جا رہے ہیں. اور سارا اس کا فوکس بھی جو اس کا ریٹرک رہا ہے وہ سارا فوکس سیریا رہا ہے, افغانستان نہیں رہا. افغانستان, یہ ڈبیٹ بڑے عرصے سے چل رہی تھی وہاں امریکہ میں کہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کی جو گلوبل سپرامسی کا جو ڈریم ہے اس میں پیرافرل ہے, کوئی اس کی کوئی سینٹرل رول نہیں ہے آپ کا اس افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ویسے ایک اور چیز ہے جو اس کی اسپیچ کو ہم دیکھیں, شاید یہ ہم ذرا زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو بھی رنگ ہو, آپ امریکی ہیں, آپ کا خون سرخ ہے, دین کے بارے میں بات نہیں کی کہ اگر آپ مسلمان امریکی ہو یا کچھ اور ہو. جب انہوں نے ایکسٹریمزم کی بات کی, انہوں نے نام لیا. جب
جب بھی براک اوباما ہے ان کو کم از کم یہ سمجھ تھی اگر ہم تھوڑا بہت ریپریزنٹیشنل ایلیمنٹ اسلام کا لے آتے ہیں، جو نیریٹو ہوتا ہے ٹیررزم کا اس پہ شاید کوئی خاص اثر نہیں ہے لیکن کوئی برے اثرات بھی نہیں ہے، لیکن اس نے کم از کم وہ کنسیلیٹری ٹون بالکل اس نے اوائڈ کیا. میرے خیال میں جو اس کے انوگریشن میں آپ ایک مسلمان پریئر لیڈر کو بھی بلاتے ہیں، میں نے سنا نہیں کہ اس دفعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے بیکاز اس کے ذہن میں آئسس ایک بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اور یہ شاید ان کی صاف گوئی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی کا جو بھی تھا، منافقت تھی، جیسے بھی تھا، اس کو میں اپنے ہاتھ اسے دھو رہا ہوں اور اسی طرح بات کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے. اور ایک عمر صاحب نے آف کیمرہ ایک بہت اچھی بات کی، میں نے شاید اس کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا کہ جی سابق صدروں کا ایک انتہائی شاعرانہ انداز تھا، تو عمر صاحب نے کہا لیکن وہ اپنے ایک ٹارگٹ آڈینس سے مخاطب ہے، ان سے اس نے انتہائی بنیادی باتیں کی اور یہی کہا ہے کہ جی ہم پھر سے اس ملک کو جو اپنے راستے سے ہٹ گیا تھا اس کو اب پھر عظیم بنائیں گے. تو شاید اگر آپ ایک انتہائی دنیاوی لبرل نظام کی بھی بات کرتے ہیں، باقی ان ممالک کی بھی بات کرتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، خطرناک بات کی ہے. بالکل. تو خیر امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے، عمر فاروق اور فصیح زکا کو کل تک اجازت دیں، اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریں. خدا حافظ.